بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن عائشۃ ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا اسرع بک لحوقا۔ یہ ہے مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 165 ہے اور باب الانفاق کی دوسری فصل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بعض ازواج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اینا اسرع بکا لحوقا، ہم میں کون سب سے جلدی آپ سے ملنے والی ہے؟ یعنی یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم میں کون سب سے جلد آپ سے ملاقات کرے گی؟ یعنی ہم میں آپ کے بعد سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ قال اطولکن یدن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے، یعنی تم میں جو سب سے دراز ہے ہاتھ کے اعتبار سے، یعنی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، تو ازواج مطہرات نے ایک پوردار لکڑی لے کر اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی۔ یہاں اخذو جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہ تعظیم کی وجہ سے، یعنی حقیقت میں یہاں مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں مردوں کے منزلے میں تعظیماً اتار کر کے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو ازواج مطہرات پوردار لکڑی لے کر کے ہاتھوں کو ناپنے لگیں۔ وکانت سودۃ اطولہن یدن، امہات المومنین میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا یا ان میں سب سے لمبے ہاتھ والی تھیں۔ فعلمنا بعد انما کان طول یدہا الصدقہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد اطولکن یدن میں ہاتھ کی درازی سے مراد صدقہ تھا۔ وکانت اسرعنا لحوقا بہ زینب، اور ہم میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے والی زینب بنت جحش تھیں۔ وکانت تحب الصدقۃ، اور وہ صدقہ خیرات کرنا پسند کرتی تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش کا انتقال سن 20 ہجری یا سن 21 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں۔ گویا پہلے وہ یہ سمجھ رہی تھیں، یعنی ازواج مطہرات یہ سمجھ رہی تھیں کہ اطولکن یدن کا مطلب جسمانی ساخت کے لحاظ سے جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے وہ سب سے جلد ازواج مطہرات میں دنیا سے رخصت ہوگا، لیکن جب حضرت زینب بنت جحش کا انتقال ہوا تو سمجھ میں آیا کہ ہاتھ کے دراز ہونے سے مراد صدقہ خیرات زیادہ کرنا تھا، یا بعد میں ہی یہ معلوم ہو گیا کہ ید کا اطلاق نعمت اور احسان پر بھی ہوتا ہے، تو اطولکن یدن کا مطلب زیادہ احسان کرنا، زیادہ انعام کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ تو یہ چیز حضرت زینب بنت جحش کے انتقال کے بعد معلوم ہوئی،
یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہی معلوم ہو گئی، یا اس سے پہلے ہی انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں ہاتھوں کا دراز ہونا یہ جسمانی طور پر مراد نہیں ہے، بلکہ صدقہ خیرات کرنا ہی ہاتھوں کی درازی ہے۔ وفی رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت مسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرع کنا لحوقا بی اطول کنا یدن۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے جلد مجھ سے ملنے والی وہ ہے جو تم میں سب سے دراز ہاتھ والی ہے۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وَكَانَتْ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا، اور ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو دراز کرتی تھیں یہ جاننے کے لیے کہ ان میں سے کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے۔ قالت، انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زینب، تو زینب بنت جحش کا ہاتھ ہم میں سب سے لمبا تھا۔ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ، اس لیے کہ حضرت زینب بنت جحش اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں اور صدقہ اور خیرات کرتی رہتی تھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے جو نفقات ازواج مطہرات کو ملتے وہ تو ملتے ہی تھے، خود یہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھیں اور اس کی آمدنی فقراء اور مساکین پر صرف کیا کرتی تھیں، اس طرح سے وہ ہم میں سب سے دراز ہاتھ والی تھیں۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل لأتصدقن بصدقۃ، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا، یہ قال رجل میں رجل سے مراد وہ شخص ہے جو اس امت سے یعنی وہ شخص ہے جو اس امت سے پہلے تھا۔ اب یہ کہ اس نے یہ بات خود سے کہی، یا یہ کہ اپنے بعض اصحاب سے بیان کی، یا یہ کہ اس نے دعا کے وقت بلند آواز سے کہا جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہوا، اور اس کا چرچا جو شروع ہوا وہ آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل لأتصدقن بصدقۃ، ایک شخص نے کہا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا، فخرج بصدقتہ فوضعها فی ید سارق، تو وہ شخص اپنا صدقہ لے کر کے گھر سے باہر نکلا اور اسے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا، یعنی وہ رات کی تنہائی میں اپنے صدقے کا مال لے کر کے نکلا اور دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، سمجھا کہ یہ پریشان ہوگا اس لیے رات میں وہ بھٹک رہا ہے، تو اس نے وہ سارا مال اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، حال حقیقت میں وہ شخص چور تھا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، تو لوگوں نے صبح کی یہ بات کرتے ہوئے کہ آج رات ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اب یہ باتیں انہیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا، یا یہ ہے کہ بعض نے چور سے ہی خود سنا کہ مجھے اتنا دیا گیا ہے آج رات میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات کا اعلان ہو گیا کہ رات میں چور کو صدقہ دیا گیا ہے اور اس کا چرچا ہو گیا بالکل۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، تو لوگوں نے یہ بات کرتے ہوئے صبح کی کہ آج رات ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ،
تو صدقہ دینے والے مرد کو بھی یہ معلوم ہوا، تو اس نے کہا اے اللہ تیرے لیے حمد ہے چور کے ہاتھ میں میرا صدقہ واقع ہونے پر۔ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، میں ضرور صدقہ خیرات کروں گا۔ فخرج بصدقته، تو اب یہ دوبارہ اپنے صدقے کا مال لے کر کے باہر آیا۔ فوضعها في يد زانية، تو اسے ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا، یعنی اسے دیکھا کہ رات کی تنہائیوں میں یہ عورت جا رہی ہے تو ضرور مجبور ہوگی، پریشان حال ہوگی، یہ سوچ کر کے اس شخص نے اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدَّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، تو لوگوں نے صبح کی یہ بات کرتے ہوئے کہ آج رات ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا ہے۔ فقال، جب اس مرد کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیۃ، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے بدکار عورت کے ہاتھ میں میرا صدقہ واقع ہونے پر، پڑ جانے پر۔ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، ضرور میں صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقته، تو اب یہ تیسری مرتبہ اپنے صدقے کا مال لیا اور گھر سے باہر نکلا۔ فوضعها في يد غني، تو ایک مالدار کے ہاتھ میں اسے رکھ دیا۔ فاصبحوا يتحدثون، تو لوگوں نے صبح کی یہ بات کرتے ہوئے تصدق الليلة على غني، کہ آج رات ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا ہے۔ فقال، تو جب اس مرد کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اللہم لک الحمد علی سارق وزانیۃ وغنی، اے اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے میرا صدقہ چور اور بدکار عورت اور مالدار شخص کے ہاتھ میں واقع ہونے پر۔ یعنی اس نے یہ سمجھ کر کے بھی کہ میرا صدقہ دینا ضائع اور بیکار ہو گیا، صدقہ تو کسی محتاج، تنگ دست اور فقیر کو دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر کے کہ کوئی جان نہ سکے رات کی تنہائی میں صدقے کا مال اپنے سمجھ سے مستحق کو دیا، لیکن وہ مستحق کے ہاتھ میں نہیں پڑا بلکہ چور پا گیا، بدکار عورت پا گئی، مالدار پا گیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہی میرے لیے بہت ہے۔ تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ فَأُتِيَ، تو اسے خواب میں دکھایا گیا، یعنی خواب میں ایک آنے والا اس کے پاس آیا۔ فقیل لہ، تو اس شخص سے کہا گیا اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، رہا تیرا صدقہ چور کے ہاتھ میں پڑنا، چور پر اس کا واقع ہونا، تو امید ہے کہ وہ چور اپنی چوری سے باز آ جائے۔ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، اور بدکار عورت تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بدکاری سے بچ جائے۔ وَأَمَّا الْغَنِي فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور رہا غنی مالدار شخص تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے اور اس میں سے خرچ کرنے لگے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِی، اور اس کا لفظ بخاری کی روایت کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ نیک نیتی سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے اور اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس شخص نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کی تنہائیوں میں صدقہ کیا تو بظاہر اگرچہ وہ صدقہ ایک چور کو مل گیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ چور چوری کرنے سے باز آ گیا، اور وہ صدقہ ایک بدکار عورت کو مل گیا، وہ بدکاری سے باز آ گئی۔ ایک مالدار شخص کو مل گیا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا تو اس نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا، گویا 3 بار اس نے صدقہ خیرات کیا اور 3 طرح کے لوگوں کی اصلاح ہو گئی۔ تو جب بندہ نیک نیتی سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس کا فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو اس سے متعلق ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
اور ان سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینا رجل بفلات من الارض فسمع صوتا فی سحابۃ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص صحرائی زمین میں تھا، یعنی بے آب و گیاہ زمین میں تھا، سفر کر رہا تھا، فسمع صوتا فی سحابۃ، تو اس نے ابر کے ٹکڑے میں ایک آواز سنی، یعنی وہ گزر رہا تھا اور اوپر سے ابر کا ٹکڑا گزر رہا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ آواز کیا تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا، اسق حدیقۃ فلان، تو فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ فتنحى ذلك السحاب، تو ابر کا وہ ٹکڑا ایک کنارے ہو گیا، ایک طرف چلا گیا، یعنی جس شخص کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس کی طرف وہ مائل ہوا۔ فافرغ ماءه في حرة، حرہ کہتے ہیں پتھریلی زمین کو، تو اس ابر نے اپنا پانی پتھریلی زمین میں اڈیل دیا، یعنی وہاں برس گیا۔ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاج قَدْ اسْتَوْعَبَتْ تِلْكَ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، شرجہ کہتے ہیں پانی کے بہنے کی جگہ کو، نالی یا نالے کو، تو ان نالوں میں سے ایک نالے نے وہ سارا پانی اکٹھا کر لیا۔ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، تو وہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چلا، یعنی دیکھنے کے لیے کہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے اور کس کے باغ کو سیراب کر رہا ہے، تو پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے بیلچے سے پانی پھیر رہا ہے۔ مسحات کہتے ہیں یہ لوہے یا لکڑی کے اس آلے کو جس کے ذریعہ کھیتوں میں پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے یا ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ دیکھا کہ وہ پانی اپنے بیلچے کے ذریعہ پھیر رہا ہے، پہنچا رہا، منتقل کر رہا ہے۔ فقال له یا عبد اللہ، تو اس شخص نے اس باغ والے سے کہا، اے اللہ کے بندے، مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ قال فلان الاسم الذي سمع من في الصحابة، اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے، یعنی وہی نام جو اس شخص نے ابر کے ٹکڑے میں سنا تھا، یعنی ابر سے جو آواز آئی تھی اور اس میں جس نام کا ذکر کیا گیا تھا وہی نام اس شخص نے بتایا جو پانی کو اپنے باغ میں پھیر رہا تھا۔ فقال له یا عبد اللہ لما تسألنی عن اسمی، تو اس باغ والے نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ فقال انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا ماؤہ، تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس ابر میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، اسق حدیقۃ فلان لاسمک، یعنی تیرا نام لے کر کے وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ فما تصنع فیہا، تو اے اللہ کے بندے، تو اس باغ میں کیا عمل کرتا ہے یا اس کی پیداوار میں تو کیا عمل کرتا ہے کہ رب کی جانب سے بادلوں کو تیرے باغ کو سیراب کرنے کا حکم ہوتا ہے؟ قال اما اذا قلت ھذا، اس شخص نے کہا کہ جب تو نے یہ بات ذکر کی ہے، فإنی انظر الی ما یخرج منہا، تو سنو جو کچھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے، فأتصدق بثلثہ، یعنی میں اس میں غور کرتا ہوں جو اس میں سے پیدا ہوتا ہے تو میں اس کا 1/3 صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں۔ وآکل انا وعیالی ثلثا، اور 1/3 میں اور میرے بچے کھاتے ہیں۔
وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اور 1/3 میں اسی میں واپس لوٹا دیتا ہوں، یعنی 1/3 بیج اور اس میں جو اور اخراجات ہوتے ہیں اس میں لگا دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے میں اپنی پیداوار کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ فقراء مساکین کے لیے ہوتا ہے، اور ایک حصہ میرے اور میرے بچوں کے لیے ہوتا ہے، اور ایک حصہ اگلی بار کاشت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال فقراء اور مساکین پر خرچ کرتا ہے، انہیں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اضافے کے لیے غیب سے انتظام فرما دیتا ہے۔ اب یہ شخص فقراء مساکین پر خرچ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بادلوں کو بھی حکم ہوتا تھا کہ اس کے باغ کو سیراب کر، اور بادل برس جاتے تھے، نہریں پانی باغ تک پہنچا دیتی تھیں، اور وہ آسانی سے اپنے کھیت کو سینچ لیا کرتا تھا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور ان سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمی، کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ابرص، اقرع اور اعمی، یعنی سفید داغ والا، اور دوسرا گنجا جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے ہیں، اور تیسرا نابینا۔ فاراد اللہ ان یبتلیہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، ان کا امتحان لینا چاہا۔ فبعث الیہم ملکا، تو اللہ نے ان کی جانب ایک فرشتہ بھیجا۔ فأتی الابرص فقال ای شیء احب الیک، وہ فرشتہ ابرص کے پاس آیا، سفید داغ والے کے پاس آیا اور کہا، کون سی چیز تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال، اس شخص نے کہا، لون حسن و جلد حسن، اچھا رنگ اور اچھی جلد، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَ النَّاسِ، اور یہ کہ میرے جسم سے وہ چیز دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے ناپسند کیا ہے، مجھ سے گھن کی ہے۔ قال فمسحہ، حضور نے ارشاد فرمایا تو اس فرشتے نے اس شخص کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، فذهب عنہ قذرہ، تو اس سے اس کی گھن کی چیز دور ہو گئی، یعنی اس کے جسم سے وہ اثر، وہ بیماری ختم ہو گئی جو لوگوں کے لیے نفرت اور گھن کا باعث تھی۔ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، اور اس شخص کو اچھی رنگت اور بہتر جلد عطا کی گئی۔ قال فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، فرشتے نے کہا تو کون سا مال تجھے محبوب ہے؟ قال الْإِبِلُ، اس نے کہا اونٹ، او قال الْبَقَرُ، یا کہا گائے۔ شک کا اسحاق، اس حدیث کے روات میں ایک راوی اسحاق ہیں، انہیں شک ہوا کہ اس نے اونٹ کہا تھا یا گائے کہی۔ الا ان الابرص والاقرع قال احدهما الابل والآخر البقر، وقال الآخر والبقر، مگر یہ کہ ابرص اور اقرع یعنی سفید داغ والے اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہی۔ قال فأعطیا ناقة عشرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی گئی۔ عشرا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے حمل کو 10 مہینے ہو چکے ہوں۔ فأعطیا ناقة عشرا، تو اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی گئی۔ فقال بارک اللہ لک فیہا، تو فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے اس اونٹنی میں برکت عطا فرمائے۔ قال فأتی الأقرع، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا۔ فقال ای شیء احب الیک، اور فرمایا
کون سی چیز تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، اس نے کہا اچھا بال، اور یہ کہ مجھ سے یہ چیز دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھ سے گھن کی ہے، لوگوں نے مجھ سے نفرت کی ہے۔ قال فمسحه، حضور نے ارشاد فرمایا تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، فذهب عنه، تو گنجاپن اس کا دور ہو گیا۔ قال وأعطي شعرا حسنا، فرمایا اور اس شخص کو اچھا بال عطا کر دیا گیا۔ قال فأي المال احب الیک، فرشتے نے پوچھا تو کون سا مال تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال البقر، اس نے کہا گائے۔ فأعطي بقرة حاملا، تو اسے حاملہ گائے عطا کی گئی۔ حاملاً یہ مذکر کے صیغے کے ساتھ ہے، چونکہ یہ ایسا وصف ہوا جو مذکر کے لیے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے، صرف مؤنث کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ وصف خاص ہے، اس لیے اس میں تذکیر و تانیث میں موافقت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ مذکر کا صیغہ بھی دیکھنے میں ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مؤنث ہی ہے، چونکہ اس کی خاص صفات سے ہے۔ ہاں کوئی دوسرا سامان اٹھانا ہو اگر، تو حامل اور حاملہ میں فرق کیا جائے گا کہ سامان مرد بھی اٹھاتا ہے، عورت بھی اٹھاتی ہے، تو اگر اٹھانے والا مرد ہے تو حامل ہوگا، عورت ہے تو اسے حاملہ کہیں گے۔ لیکن یہاں چونکہ حمل یعنی جو بچہ شکم میں رہتا ہے وہ مراد ہے، تو یہ مؤنث کے ساتھ ہی خاص ہے، اس لیے اس معنی میں حامل کہیں یا حاملہ کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فأعطي بقرة حاملا، تو اسے حاملہ گائے عطا کی گئی۔ قال بارک اللہ لک فیہا، فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس میں برکت دے۔ فأتى الأعمى، تو وہ فرشتہ اعمیٰ کے پاس نابینا کے پاس آیا۔ فقال أي شيء أحب إليك، پوچھا کون سی چیز تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال ان يرد اللہ الی بصری، اس نے کہا مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ اللہ مجھے میری بینائی واپس لوٹا دے، فأبصر به الناس، تو اس کے ذریعہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ قال فمسحه، حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا، فرد اللہ الیہ بصرہ، تو اللہ نے اسے اس کی بینائی واپس فرما دی۔ قال فأي المال احب الیک، فرشتے نے پوچھا تو کون سا مال تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال الغنم، اس شخص نے کہا کہ بکریاں۔ فأعطي شاة والدا، تو اسے بچہ دینے والی بکری عطا کی گئی، یعنی والدن جیسے حاملن ہوتا ہے ویسے یہاں والدن ہے، یعنی حاملہ بکری اسے دی گئی جو بچہ دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ فانتجا ہادان وولدا ہادا، انتجا ینتج انتاج، اس کا معنی ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت بچہ، جانور کے بچہ دینے کے وقت جو آدمی وہاں رہتا ہے، جو دیکھ بھال کرتا ہے، وہ انتاج کا عمل انجام دیتا ہے۔ فانتجا ہادان، تو ان دونوں نے یعنی اونٹ اور گائے والوں نے اپنے اپنے جانوروں سے بچہ پیدا کرایا، ولدا ہادا، اور اس نے بکری سے بچہ پیدا کرایا، یعنی یہ اس میں لگے رہے، کوشش کی اور بچہ پیدا ہوا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ اونٹنی نے بچہ دیا، گائے نے بچہ دیا اور بکری نے بچہ دیا۔ فکانا لہذا واد من الابل و لہذا واد من البقر، تو اس کے لیے اونٹوں کی ایک وادی ہو گئی، اور اس کے لیے گائے کی ایک وادی ہو گئی، اور اس کے لیے بکریوں کی ایک وادی ہو گئی، یعنی یہ اس کی پرورش میں، اس کی دیکھ بھال میں لگے رہے، ایک کے بعد دیگرے بچے، پھر بچوں کے بچے پیدا ہوتے رہے، یہاں تک کہ جسے ایک اونٹنی دی گئی تھی اس کے پاس ایک وادی اونٹنیوں سے بھر گئی، اور جسے ایک حاملہ گائے دی گئی تھی اس کے ہاں اتنی گائیں پیدا ہوئیں کہ ایک وادی گایوں سے بھر گئی۔
اسی طرح سے جسے حاملہ بکری دی گئی تھی اس کے ہاں اتنی زیادہ بکریاں پیدا ہوئیں پوری ایک وادی بکریوں سے بھر گئی، یعنی یہ تینوں بہت مالدار ہو گئے۔ قال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم انہ اتى الابرص فی صورتہ وہیئتہ، پھر وہ فرشتہ ابرص کے پاس آیا، یعنی سفید داغ والے کے پاس آیا، اپنی اسی صورت اور حیت میں جس حیت میں پہلی بار فرشتہ اس کے پاس آیا تھا، یعنی جس طرح سے پہلی دفعہ اس کے پاس آیا تھا جب اس کے جسم میں سفید داغ تھا، اسی طرح سے اب آیا جب کہ وہ شخص ٹھیک ہو چکا ہے اور مالدار ہو چکا ہے۔ آیا فقالا، اور کہا، رجل مسکین، یعنی انا رجل مسکین، میں مسکین مرد ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، سفر میں میرے اسباب ختم ہو چکے ہیں، فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بکا، تو آج کے دن میرے لیے پہنچنے کی صورت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے۔ اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے جس نے تجھے اچھا رنگ اور بہتر جلد عطا فرمائی اور مال میں اونٹ عطا فرمائے، اتبلغ به فی سفری، جس کے ذریعہ میں اپنے سفر میں بتکلف منزل تک پہنچ سکوں، یعنی میں تم سے بہت زیادہ سوال نہیں کرتا، بس اتنا ہی مانگتا ہوں جو میرے سفر میں کفایت کرے اور میں کسی طرح سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ فقال الحقوق کثیرہ، تو اس شخص نے کہا حقوق بہت زیادہ ہیں، یعنی فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کا یہ کام ہے، فلاں کو دینا ہے، تو اس کے بعد مال باقی نہیں بچے گا کہ میں آپ کو بھی دوں۔ تو اس نے کہا الحقوق کثیرہ، حقوق زیادہ ہیں۔ فقال انہ کانی اعرفک، تو اس شخص نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ الم تکن ابرسا، کیا تو ابرس نہیں تھا؟ یقدرک الناس، لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے۔ فقیرن فاعطاک اللہ مالا، تو فقیر نہیں تھا کہ اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا۔ فقال انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اس مال کا وارث بنایا گیا ہوں نسلاً بعد نسل، یعنی جس طرح سے میں مالدار ہوں میرے آبا و اجداد بھی ایسے ہی مالدار تھے، اور نسلاً بعد نسل یہ مال بھی منتقل ہوتا رہا اور آج یہ میرے پاس ہے۔ انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، مجھے اس مال کا وارث بنایا گیا ہے نسلاً بعد نسل۔ وقال ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، تو اس فرشتے نے دعا کی اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے اسی کی طرف پھیر دے جس پر تو تھا، یعنی تجھے تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ فصیرک اللہ الی ما کنت، تو اللہ تجھے اسی کی طرف پھیر دے جس پر تو تھا۔ قال وآتى الاقرع، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ پھر گنجے کے پاس آیا، فی صورت ہی، اپنی اس صورت میں جس صورت میں پہلی بار گنجے کے پاس آیا تھا۔ فقال له مثل ما قال، تو فرشتے نے اس شخص سے اسی کے مثل کہا جو اس سے کہا تھا، یعنی ابرس سے۔ ورد علیہ مثل ما رد علی هذا، اور اس نے فرشتے کو ویسے ہی جواب دیا جو ابرس نے اسے جواب دیا تھا۔ فقال ان کنتا کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنتا، تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے اسی طرف لوٹا دے جس پر تم تھے۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا وآتى الأعمى، اور وہ فرشتہ نابینا کے پاس آیا، فی صورت ہی و حیت ہی، اپنی اسی صورت اور حیت میں جس صورت اور حیت میں پہلی بار اس کے پاس آیا تھا۔ فقال رجل مسکین وابن سبیل، تو
فرشتے نے کہا کہ میں مسکین مرد ہوں، مسافر ہوں، ان قطعت بی الحبال فی سفری، سفر میں میرے اسباب ختم ہو گئے ہیں، فلا بلاغ لی الیوم الا باللہ ثم اسألک ثم بکا، تو آج کے دن میرے لیے پہنچنے کی کوئی صورت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، پھر تیرے تعاون سے۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ذات کے واسطے سے جس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹائی۔ کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ شاتن اتبلغ بہا فی سفری، ایک بکری کا جس کے ذریعہ میں اپنے سفر میں منزل تک پہنچ سکوں۔ فقال، تو اس شخص نے کہا، قد کنت اعمی، یقیناً میں نابینا تھا، فرد اللہ الی بصری، تو اللہ نے مجھے میری بینائی واپس لوٹا دی، فخذ ما شئت ودع ما شئت، تو جتنا چاہو لے لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، فواللہ لا اجہدک الیوم بشیء اخذتہ للہ، بخدا میں آج تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا کسی ایسی چیز کے سبب سے جسے تو اللہ کی رضا کے لیے لے لے گا۔ فقال امسک مالک، تو اس فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال روک لے، فإنما ابتلیتم فقد رضی عنک وسخط علی صاحبیک، کیونکہ تم تینوں کو آزمایا گیا تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا، اس کے بعد ان کا امتحان لیا، دو لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے، انہوں نے ناشکری کی اور جھوٹ بھی بولا کہ یہ نعمت تو نسل بعد نسل ہمیں ملی ہوئی ہے اور پہلے جو بیان کیا وہ حالت ہماری نہیں تھی، اور تینوں میں سے ایک یعنی جس نے بکری پسند کی تھی اس نے سچ سچ کا بتا دیا، صحیح کہا، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اس کا مال بھی اس کے پاس محفوظ رہا۔ وعن ام بجید قالت، اور ام بجید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ ان المسکین لا یقف علی بابی حتی استحیی فلا اجد فی بیتی ما ادفع فی یدہ۔ حضرت ام بجید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یقیناً مسکین آدمی میرے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مجھے حیا آتی ہے تو میں ایسی کوئی چیز اپنے گھر میں نہیں پاتا جو اس کے ہاتھ میں دے سکوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفعی فی یدہ ولو زلفا محرقا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں دے دو اگرچہ جلی ہوئی کھر ہی کیوں نہ ہو۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی، اسے امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات دینے کے لیے کوئی زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی دروازے پر مسکین آ گیا تو جو کچھ بھی تمہیں میسر ہو، جو تم آسانی سے دے سکو تم اسے دے دو۔ اس کے تعلق مولا و ذلفم محرقہ، اگرچہ وہ جلائی گئی کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی جہاں تک ہو سکے مانگنے والے کو، مسکین کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ وعن مولا لعثمان، اور حضرت عثمان کے آزاد کردہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اہدیہ لام سلمۃ بضعۃ من لحم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گوشت کا کچھ حصہ یا ایک ٹکڑا ہدیہ کیا گیا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ اللحم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا۔ فقالت للخادم، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے کہا، ضعیہ فی البیت، اسے گھر میں رکھ دو۔ یہ خادم لفظ جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی خادم یا خادمہ ہوں دونوں کے لیے لفظ خادم عربی میں بولا جاتا ہے۔ فقالت للخادم، تو انہوں نے خادمہ سے کہا، باندی سے کہا، ضعیہ فی البیت، اسے گھر میں رکھ دو، لعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکلہ، شاید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے تناول فرمائیں۔ فوضعته فی قوت البیت، تو اس باندی نے یا اس خادمہ نے گوشت کا وہ ٹکڑا
گھر کے طاق میں رکھ دیا۔ وجاء سائل، اور ایک سائل آیا، ایک بھکاری آیا، فقام علی الباب، وہ دروازے پر کھڑا ہوا، فقال تصدقوا بارک اللہ فیکم، اور اس نے آواز دی صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ فقالوا بارک اللہ فیکا، تو گھر والوں نے کہا اللہ تجھے برکت دے۔ فذهب السائل، تم بھکاری چلا گیا۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ فقال یا ام سلمۃ هل عندکم شیء اطعمہ، اب فرمایا اے ام سلمہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے کہ میں اسے کھاؤں؟ فقالت نعم، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں۔ قالت للخادم اذهبی، اور خادمہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور وہ گوشت لے کر کے آؤ۔ فأتیا اذهبی فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک اللحم، جا اور وہ گوشت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ۔ فذهبت فلم تجد فی القوت الا قطعۃ مروۃ، تو وہ خادمہ گئی تو اسے طاق میں نہیں ملا مگر سفید پتھر کا ٹکڑا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن ذلك اللحم عاد مروة لما لم تعطوه السائل، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ گوشت سفید پتھر ہو گیا اس لیے کہ تم نے اسے سائل کو نہیں دیا۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ، اسے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی سائل آئے تو اسے دینے سے منع نہیں کرنا چاہیے، بھگانا پھٹکارنا نہیں چاہیے، بلکہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ برکت دے۔ مطلب کہ آپ کہیں اور دیکھیں، ہم بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، کہیں سے آپ کے لیے اچھا انتظام ہو جائے۔ اور مانگنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر مانگنے کی نوبت آ جائے تو اسی طرح سے کہے تصدقوا بارک اللہ فیکم، یعنی کچھ دو، کچھ خیرات کرو، اللہ تمہیں برکت دے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہے اور کوئی بھکاری آ گیا اور مانگ رہا ہے، واقعی وہ اس کا مستحق ہے تو اسے دے دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس دے دینے کی وجہ سے برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے نہیں دیا تو پھر بجائے برکت کے وہ چیز بھی ختم ہو سکتی ہے، وہ چیز بھی ضائع ہو سکتی ہے، جس طرح سے اس واقعے میں گوشت کا وہ ٹکڑا وہ پتھر کا ٹکڑا بن گیا، گویا وہ گوشت ضائع اور برباد ہو گیا۔ بس آج کا سبق یہیں پر موقوف ہے۔